الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، پہلے ویلاگ کے اندر گفتگو ہو رہی تھی بابا جی کے ساتھ، اور انہوں نے جھوٹ کے متعلق وضاحتیں کی اور سچا مسلمان بننے کی وضاحتیں کی۔ آج کل کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان شریف کے دن ہیں، اور کچھ زیادہ ہی مسلمان جو ہے نا جی جوش میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ساری چیزیں اچھی ہیں، نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، لیکن توجہ دلانا چاہوں گا اور بہت زور سے پرزور میں اپیل کروں گا اس طرف، بابا جی ایسے شخص، ایسے لوگ، ایسے گھرانے جن کے پاس سحری کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا جی وہ راشن موجود نہیں ہے، یا افطاری کرنے کے لیے راشن موجود نہیں ہے، سارا دن روزے کے اندر رہتے ہیں، اور شام کو وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے افطاری کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی فروٹ خریدنے کی طاقت نہیں ہے، سبزی تک لانے کی طاقت نہیں ہے، تو ان لوگوں کی سپورٹ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ اس طرف تھوڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد علی محمد علی قدر حب کافیہ۔ جی میرے پیارے ویورز، قاری صاحب، اصل روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، اس کی میں نے وضاحت کی بھی تھی، وہ میں نے ایک ویڈیو میں تو کراچی میں تھا، آپ کو بھیجی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، یہ اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں، دیکھو شریعت ایک قول ہے، قول ہے، شریعت ایک قول ہے، تو شریعت قول اقرار جتنا بھی ہے، نماز آپ دیکھ لیں اس کی تحقیق کر لیں، روزہ اس کی تحقیق کر لیں، کلمہ اس کی تحقیق کر لیں، یہ سب قول ہے۔ اور عالم نصوت میں ہم نا ایک قول کر رہے ہیں، مگر نماز اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ جو نماز ہے نا جی، وہ قول قرار کے آگے پھر طریقت میں جا کے نماز ہے شروع ہوتی ہے، وہ ہے قلب کی، ٹھیک ہے۔ تو جب قلب ہے جو ہے نا، قلب عالم ملکوت میں لے کے جاتا ہے، یہ عالم نصوت میں اقرار نہیں، عالم نصوت سے اقرار نہیں نکلتا، صرف اقرار ہوتا ہے لیکن آگے نہیں چلتا، آگے چلتا ہے طریقت۔ وہ میں پھر آپ کو کبھی اس کی پوری وضاحت کر کے دوں گا کہ یہ 5 نمازیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ زبان کا قرار ہے، قلب ہے، آگے روح ہے، اپنا پھر روحی ہے، پھر آگے جبروت ہے، پھر آگے لاہوت ہے، پھر باہوت ہے، مقصد کہ یہ آگے نا نماز جو ہے نا آگے چلتی ہے۔ تو یہ نماز ہماری جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ نا، میرا جو تعلق ہے وہ قلب کے ساتھ ہے، میرا جو تعلق ہے قلب کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ زبان کے ساتھ صرف اقرار ہے کہ اللہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کام نبھائیں گے، کلمے میں یہ اس کی یہی وضاحت کی ہے میں نے۔ تو روزہ جو ہے نا، روزہ ایک صبر کی تلقین دیتا ہے اور بھوک پیاس کا احساس دلاتا ہے۔ اگر آپ روزے رکھتے ہیں، کسی کے بھوک پیاس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا تو کون سا ثواب، ٹھیک۔ یہ تو ایک اپنے کہہ لو کہ جسم کی زکوٰۃ بھی نکلتی ہے، مقصد کہ سال بعد معدے کو ریسٹ بھی ملتی ہے، وہ بیماری سے شفا بھی ملتی ہے، یہ حکمت بھی ہے، مگر ثواب تب ہوگا جب تم اس روزے سے سبق حاصل کرو گے کہ بھوکے اور پیاسے کے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بھوکے لوگ ہیں، پیاسے لوگ ہیں، وہ کس حال میں رہتے ہیں۔ یعنی اصل روزے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو بندہ بھوکے بیٹھے بھوکا ہے یا پیاسا ہے وہ کس حال میں ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ درد پیدا ہو، اس کے اندر احساس پیدا ہو، تو پھر ان بھوکوں پیاسوں کے پاس چل کے جائے کہ بھائی یہ راشن جو ہے ہمارے پاس ہے، کچھ آپ رکھ لیں، کچھ ہم کھا لیتے، پھر تو ہے مسلمان، صحیح، ٹھیک ہے، پھر تو ہے مومن، پھر تو ہے درد دلی والا، ٹھیک ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہی فرمایا تھا کہ انسان کو پیدا کیا درد دلی کے لیے، ورنہ طاعت کے لیے فرشتے کافی تھے۔ جو سی آپ بات کو لے کے بیٹھے ہیں، وہ بات تو چرند پرند ذکر سنا ہر چیز اللہ کا کرتی ہے،
اللہ پاک اس چیز کا نہیں ہے، وہ آپ صرف آپ کو پیدا کیا انسان کے درد کے لیے، دوسرے کے دکھ کے لیے، ٹھیک ہے، دوسرے کے احساس کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں کوئی بھی نہ تو کوئی سننا گوارا کرتا ہے تو نہ آگے اس پہ چلنا گوارا کرتا ہے. اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، بس اچھا محل بنا لیں، اچھی کوٹھی بنا لیں، اچھا جناب لباس لے لیں، اچھا وہ کیا کہتے ہیں خواہشاتیں پوری کر لیں، تو بھوکے پیسے کا خیال ہی نہیں ہے. تو بھائی آپ پھر کون سے مسلمان کہلاؤ گے؟ نماز جو ہے وہ فرمایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو بھائی مسلمان کا تو کہا ہی نہیں کہ نماز مسلمان پہ فرض ہے، نماز تو مومن پہ آنے کے فرض ہوئی ہے. پہلے آپ نے انسان بننا ہے، پھر اس کے بعد مسلمان بننا ہے، پھر جا کے تم مومن بننا ہے. تو ابھی تو ہم انسان نہیں بن پائے. انسان تو تب بنیں گے جب ہمیں کسی کے دکھ درد کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا کہ میں نے اپنا لقمہ بھی کسی دوسرے کو دے دیا. یہاں تو بابا جی دوسرا لقمہ، اپنا لقمہ اٹھا کے یا اپنے حصے کا لنگر نصف جیسے آپ فرما رہے تھے آدھا کر کے، آدھا راشن جی یہ آپ کھا لیں تو آدھا راشن ہم رکھ لیتے ہیں. یہاں تو کروڑوں اربوں کے مالک بیٹھے ہوئے اور ساتھ پڑوسی جو ہے اس کے گھر میں بھائی اس 3 کا دن سے راشن ہی نہیں ہے دیکھو، تو ان کو خبر ہی نہیں ہے، پتہ ان ہی کا نہیں ہے. وقت گزر جائے گا، ان کا وقت گزر جائے گا. یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ جو رزق جتنا ملنا ہے ان لوگوں کو یا زمینیں ہیں، ان میں غربا مساکین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے. اگر نہیں دیتے یہ کھا رہے ہیں، ان کا حق ہے. یعنی ایک دولت مند انسان ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ یہ بہت سارا رزق جو میرے پاس اکٹھا ہو گیا ہے، اس کے اندر ہی اللہ پاک نے ان غریبوں کا حصہ رکھا ہوا ہے. واضح قرآن فرما رہا ہے، کر سب بات تو پڑھے ہیں. جی 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 غربا والا مساکین، مسافر، وہ لوگ جو اللہ کی راہ پہ رکے ہوئے ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جی جی. ان کا حصہ ہے، نکالو دو. اللہ مانگتا ہے، کہتا ہے میرے دیو رزق میں سے خرچ کرو اور مجھے قرض حسنہ دو. واقرد اللہ قرضا حسنا، پہلے بھی ہم ایک ویڈیو کے اندر یہ ہاں بات جی. کر تو چکے. اس لیے ایسے بڑا آسانی سے نہیں ہے یہ ثواب. کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں گے تو روزے رکھیں گے ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں جنت ملے گی. تو جنت بھی اللہ دے گا، تو ایسے نہیں دے گا. اچھا بابا جی، میں نا اپنے ویبرز کی ایک اور طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ نا جو پروفیشنل ہوتے ہیں، پیشہ ور لوگ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، اب ہمارے احباب کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ مثلا جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں یا جو گلی کے اندر بھیک مانگتا ہوا جا رہا ہے، یا مثلا وہ ایک آرٹیفیشل انہوں نے بنائی ہوتی ہیں جھوپڑیاں، اس کے اندر رہتے ہیں، تو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو کپڑے دلا دو، جی ان کو راشن دے دو تو یہ بڑا کام ہو گیا ہے. نہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جی جی، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنا ہمسایہ دیکھنا ہے. سب سے پہلے اپنا ہمسایہ دیکھنا. اس کے بعد اپنا رشتہ دار دیکھنا ہے دور دراز سے، ٹھیک ہے. پھر محلے والے دیکھنے، تو پھر باہر جانا ہے آپ نے. پہلے تو آپ کا حق ہے آپ کے محلے اور اپنے پڑوسی اور اپنے رشتہ دار پہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو مانگنے والے ہیں، یہ ان کا تو خیر ایک کاروبار بن چکا ہوا ہے نا. میں نے تو کوٹھیاں بنگلے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو دینے کا نہیں حق بنتا. تو کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے، لیکن پتہ چل جاتا ہے ان کا، جو واقعی مجبور ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو دیں جو لوگ واقعی مجبور ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور نہیں مانگتے، تو اپنا درگزر کرتے ہیں. کیسے وہ روتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ یقین کر کے میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایک ٹائم کی روٹی پکتی ہے ان کے پاس ایک ٹائم کی نہیں پکتی. ٹھیک ہے. تو کراچی شہر میں دیکھ کے آیا ہوں کہ یار غربت بھی بہت دیکھی ہے، لیکن امیرت بھی بہت دیکھی ہے. بالکل بابا جی، میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس نا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہماری کہاں کہاں پر پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، اور مطلب پیسے استعمال کرنے کی ان کو سمجھ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے کہ پیسے کو انویسٹ کس طریقے سے کرنا ہے. روزانہ نئے نئے پلان سوچتے رہتے ہیں یا اس طرح کی مطلب ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں کہ اور کیسے کمایا جائے اور کیسے اکٹھا کیا جائے. تو اب جو تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آئی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. تو اب حال یہ ہو گیا ہے جی، مجھے پچھلے دنوں پتا چلا ہے کہ اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ، یعنی ان کا سسٹم ہے، ایک نظام چل رہا ہے، کوئی مطلب جاب وغیرہ ہے، سارا سسٹم ہے. تو انگلینڈ سے یا پتہ نہیں کہاں سے ان کو مطلب وہ زکوٰۃ آئی کہ آپ یہ لوگوں کے اندر بانٹیں. وہ ساری کی ساری جو ہے نا جی انہوں نے مطلب خود ہی کھانا شروع کر دی، اپنے استعمال کے اندر لے آئے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک سسٹم بن گیا ہے کہ
کئی مطلب ایک سسٹم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر وہ حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچتا۔ نہیں اور آج تو اپنا یہ جو بڑے بڑے ڈڈوں والے ہیں نا جی، ہندوؤں تو غریبوں مسکینوں کا سارا ہی حق ہڑپ کر لیا نا، اپنے کوٹے بنگلے اپنے یہ عیش آرام میں چلا گیا۔ ہاں جی، ہاں تو جی، باہر سے بالکل امدادیں آتی ہیں، وہ بھی دیکھو گے کہ بڑے بڑے لوگ ہی لے جاتے ہیں، غریبوں تک پہنچتا نہیں ہے۔ جی، جتنی امداد آتی ہے یقین کرو کہ وہ جو لوگ سلابی لوگ ہیں نا، میں دیکھے ہیں کہ ادھر وہ ابھی بھی ویسے بیٹھے ہیں، وہی تو حالانکہ بالکل اتنی امداد آئی ہے کہ ان سے ان کے بہترین گھر بن سکتے تھے، صحیح۔ لیکن وہ ویسے بیٹھے بیچارے، ان کی جھوپڑی ایسی ہے، یقین کرو کہ بارش ہے، میں سوچتا تھا یہ کیا کرتے ہوں گے لوگ۔ میں ایک جھوپڑی والوں کے پاس سے گزرا تو تھوڑی سی بارش آئی نا تو وہ کہنے لگے یا اللہ ہم کیا کریں گے، کدھر جائیں گے؟ یہ ان کی صحیح۔ مجھے آواز آئی کہ اللہ تو بارش دینے لگا، ہم کیا کریں گے؟ اب جو بارش جی، مانگ رہے ہیں تو وہ کہاں سے آئے گی بارش؟ کہاں سے آئے گی جب ایسے لوگ بیٹھے ہیں؟ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو صاف ظاہر ہے پھر تو ایک ملک دفعہ پیچھے ہی جائے فیصلہ گا۔ آباد سے نا جی مجھے لنگر ملا تھوڑا سا اپنا راشن، تو مجھے کہا بابا جی آپ کا حصہ یہ لے جائیں، تو میں نے لے تو لیا۔ اب میں آ رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ یار میرے گھر تو راشن پڑا ہے ابھی کچھ دنوں کا، تو یہ راشن میں لے کے جا کے رکھ دوں تو یہ تو نہیں بنتا۔ ہوں سوچ رہا ہوں کہ اس کا میں کیا کروں، صحیح۔ ضمیر بھی نہیں کام کر رہا کہ میں اس کو گھر لے کے جاؤں۔ تو راستے میں پھر مجھے یاد آیا کہ میرا دوست تھا درویش، تو اس کے گھر گیا، میں نے کہا یار بھائی یہ جو راشن ہے یہ آپ کے لیے ہے تو یہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سے میرا خیال تھوڑا سا راشن میرے لیے، باقی میں اس کو دے دیا۔ تو اتنا خوش ہوا کہ بہت ہی خوش ہوا وہ درویش کہ یار تو لنگر لے کے آیا میرے لیے۔ تو ہمارے اندر اگر یہ درد پیدا ہو جائے جی جی کہ ہمیں یہ عادت پہ جائے، مگر اپنے دین کا پتہ چل جائے کہ ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ اگر ایک روٹی ملی ہے تو چار بھوکے بیٹھے وہ چار حصے کریں کر کے کھا لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جس نے ایک روٹی کی بھوک ہوگی وہ چوتھے حصے سے اس کی بھوک جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اس کو اللہ پاک اتنا صبر عطا کر دے ابا گا۔ جی، یہاں تو یہ سسٹم ہے کہ بعض ایسے لوگ یہاں پاکستان کے اندر موجود ہیں جن کی ایک دن کی آمدنی جو ہے نا جی 1 کروڑ سے لے کر 10 کروڑ تک ہے، یعنی 10 کروڑ وہ روزانہ کا کما رہے ہیں، لیکن یار ہزاروں لوگ ان کے یہاں بچے تک بلک رہے ہیں، سارا کچھ کسی کو احساس ہی نہیں ہے، پتہ ہی یہاں نہیں ہے۔ تک ہے کہ میں نے ایک کراچی میں گھر گیا تو اس کی شادی دوسری تھی، تو جو اس کی پہلی شادی کے بچے تھے وہ جوان تھے، ٹھیک ہے؟ صحیح صحیح۔ تو صاحب حیثیت تھا وہ بندہ، بہت صاحب حیثیت تھا۔ تو ابھی اس ویڈیو میں بھی شاید آئیں گے، آپ ان کے پاس گئے تھے تو ویڈیو بھی اچھا سن رہے ہوں گے۔ وہ ان کے جو بچے تھے نا انہوں نے سوچا کہ یہ جو دوسری شادی ہمارے والد صاحب نے کر لی ہے تو یہ تو حصہ لے جائے گی دولت کا، صحیح۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اس نے وہ بھی لکھ دیا کہ مجھے کوئی شے نہیں چاہیے۔ اس کے باوجود ان کے اندر اتنا وہم بیٹھا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے ایسا سا ہر شے چھین لی، گاڑی چھین لی، آخر کار اس کو ساختہ کر کے بٹھا دیا، بیمار کر کے بیمار بتا کر دیا۔ کے بٹھا دیا، ایسے انجیکشن لگا دیے، دھکے سے وہ نالی پیشاب کی لگا دی، اللہ تو معاف کرے، اللہ معاف جو ہے نا کہ ابھی یہ چل نہ سکے، اس کو جناب علی ذہنی ٹارچر کر کے مقصد کہ اس کو چیئر پہ بٹھا دیا، کرے۔ حتیٰ کہ ملازم بھی اس سے چھین لیے۔ تو اس کا یہ عالم کر دیا، یقین کر کے میں نے دیکھا، مجھے اتنا 4 دن مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اتنا درد ہوا کہ یار اے ظالم، تم نے اپنے باپ کا اس دنیا کا جس جیل دیکھو نا کہ جو دولت اس نے کمائی تھی اپنے بچوں کے لیے وہی ان کی دشمن بن گئی۔ جی جی بالکل۔ اگر اس دولت کو تقسیم کیا ہوتا، اس ظالم اولاد کے لیے اتنا نہ اکٹھا کیا ہوتا مال، جی جی تو آج وہی ظالم آپ کے لیے سانپ نہ بنتے، بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے؟ آج وہ دیکھ رہا ہے کہ جن کے لیے میں اتنا مال اکٹھا کیا ان میں غربا مساکین پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حصہ تھا، اس نے نہیں نکالا، تو بچوں کے لیے سارا اکٹھا کیا، تو وہی ہر چیز جو ہے اس کے لیے سانپ بن گئی۔ صحیح۔ تو اب وہ روز مرتا ہوگا، روز جیتا ہوگا، صاف سامنے ہے ظاہر ہے نا جی، کہ وہ اصل میں وہ تو غلطی تو اپنی اچھا ہی ہے نا۔ آج انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا، کل کو ان کی اولاد ان کے ساتھ ایسا کرے گی، یہ تو نظام چلتا رہے گا۔ حالانکہ شریعت میں اگر صاحب حیثیت ہے اس کو شادیاں کرنا اس کے لیے حق بنتا ہے، کوئی شادیاں کرے ہاں، جائز ہے تاکہ بالکل۔ جائز ہے، بیوہ عورتوں سے شادیاں کرے تاکہ انہوں کو سہارا ملے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے۔ یہ حق ہے ان کا، بلکہ اس کی اجازت ہے اسلام میں کہ اگر آپ کے پاس صاحب حیثیت ہو، آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ بیوہ سے شادیاں کریں، وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی سنت ہے بالکل وہ۔ بالکل ایسی بات جی، ہے۔ تو ہم یہاں تک فرعون بن گئے ہیں کہ ہم نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ کہیں سے یہ حصہ ادھر نہ چلا جائے،
تو یار ہم اس حد تک تو درندے بن چکے ہیں، تو کون سا دین، کون سا اسلام، کون سی نماز کا یہ قرآن کی بات کرتے ہیں؟ بھائی میرے قرآن آپ کو ہدایت دے رہا ہے، کچھ سکھا رہا ہے، ذرا پڑھے، غور کرے قرآن کہتا کیا ہے۔ نماز پہچان ہے، کلمہ صفائی ہے، جو ساری میں وضاحتیں کر بیٹھا ہوں، تو اس کو ذرا غور تو کریں کہ یار ہمارا دین حقیقت ہے کیا۔ صحیح۔ تو ہم پڑھنے کو ہی یہ بات سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں یا بات کرتے ہیں، بات بھائی پڑھنے سے آگے شروع ہوتی ہے، وہ طریقت ہے۔ یعنی اس کا پریکٹیکل ہو، وہ ساری چیزیں اپنے اوپر لاگو مجھے نا رات سمجھانے لگا، ایک بچہ اس نے سوال کیا کہ بابا جی یہ کیسے؟ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا بات سنو، آپ کے امو کی ابو کی شادی ہوئی، شادی ہوئی تو اس میں قول اقرار ہوئے، اس کے ساتھ کلمہ پڑھا گیا، کلمے کے ساتھ قول اقرار ہوئے۔ اچھا اب شادی ہوگی، جو قول اقرار ہوا نا وہ گھر آن کے پورا کیا ان لوگوں نے، صحیح، ٹھیک ہے، پریکٹیکل۔ جی جی جی۔ اچھا جب میں نے کہا کہ انہوں نے پریکٹیکل وہ قول اقرار جو کیا تھا وہ پورا کیا، کردار ادا کیا، ٹھیک ہے نا، وہ طریقت ہے۔ تو ان میں سے بیٹا تم پیدا ہوئے، وہ قول اقرار ہوا، گھارا کے پریکٹیکل کردار ادا ہوا، اس میں سے تم پیدا ہوئے، تم حقیقت ہو، تم اپنے اس اقرار کی زبردست حقیقت ہو۔ اور وہ اتنا خوش ہوئے اور اتنا با کمال کہنے لگے کہ بابا جی ایسا سمجھایا کہ جو جس میں شک ہی نہیں رہی کہ اصل طریقت جو ہے نا وہ شریعت قول ہے، آگے قول کا جو کردار ہے وہ طریقت ہے، طریقت کے بعد پھر جو تم نے کام کیا اس کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت کے آگے پھر آگے معرفت ہے، تو میں نے کہا بیٹا اس کے آگے پھر معرفت ہے، ٹھیک ہے، معرفت ہے کہ پھر آپ کے والدین نے آپ کو اچھی تعلیمات دی، اچھا جناب علی کردار سکھایا اور اچھے کام کروائے دین اسلام کے مطابق، ان میں سے پھر جو آپ کے اندر غزالت تھی، جو ہر شے نکل گئی، آپ کے اندر ایک نور سما گیا، تو اس میں سے معرفت ہونے لگ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارا کچھ اسی طرح ہمارا دین جو ہے نا وہ پریکٹیکل جو ثواب شروع ہوتا ہے نا وہ طریقت میں جا کے ہوتا ہے، نماز طریقت میں جا کے ادا ہوتی ہے۔ یہ تو پیچھے شریعت جو لے کے بیٹھے، یہ تو صرف قول اقرار ہے۔ میرے پیارے ویورز، بہت زبردست گفتگو جاری ہے بابا جی سے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاد کے اندر، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔